بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان، فرشتے، جنات اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا، اس نے انکار کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ابلیس کا کہنا تھا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا اور اسی وقت سے شیطان قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، لیکن ان کا دل تنہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ ان کے لیے ایک ساتھی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ہر نعمت دی تھی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، سورہ اعراف آیت نمبر 17۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا کہ یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا یا تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے دھوکے میں آ کر اس درخت سے کھا لیا۔ اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً ندامت کے ساتھ توبہ کی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پہ رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور پھر دنیا میں ان کو خلیفہ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو سعودی عرب میں اتارا گیا۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی دعا مانگی اور آخرکار دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، اسی لیے اسے عرفہ یعنی پہچاننے کی جگہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، جن میں قابل ذکر حابیل، قابیل اور ان کے بعد حضرت شیث علیہ السلام جو کہ نبی بھی بنے قابل ذکر ہیں۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور یوں دنیا میں پہلا قتل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال کی عمر پائی۔ ان کی قبر کے متعلق مختلف اقوال ہیں، کچھ کے مطابق وہ سری لنکا میں، کچھ کے مطابق مکہ یا نجف میں دفن ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔